السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ مکاشفۃ القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوں۔ مولا سے دعا ہے مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 215 میں یہ روایت نقل ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندہ مومن دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے، اعمال گزشتہ پر فکر مند رہتا ہے اور آنے والے وقت کے لیے پریشان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں میرے لیے کیا مرقوم ہے۔ بندہ اپنی زندگی سے اپنے لیے بھلائی پیدا کرے، اپنی دنیا سے آخرت کو سنوارے، حیات سے موت کو اور جوانی سے بڑھاپے کو آراستہ کرے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد بندہ کے لیے اور کوئی تکلیف دہ چیز نہیں، اور دنیا کے بعد بہشت یا دوزخ کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا و آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو بہت طویل عمر پائی ہے، یہ فرمائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، دنیا ایک سرائے ہے جس کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے رہائش کے لیے گھر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا، گزشتہ لوگوں کے یہ پرانے مکان میری رہائش کے لیے بہت ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ دنیا سے ڈرو، یہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمایا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے اندھے پن کا نہیں بلکہ بصارت کا سوال کرتا ہے؟ باخبر ہو جاؤ، جو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اس سے بے انتہا امیدیں رکھنے لگا، اس کا دل اندھا ہو گیا، اور جس نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اس سے کوئی مخصوص امیدیں نہ رکھی، اللہ تعالیٰ نے اسے نور بصیرت عطا فرما دیا۔ وہ تعلیم کے بغیر، علم اور تلاش کے بغیر ہدایت یاب ہو گیا۔ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت کی بنیاد قتل اور جور و جفا پر ہوگی، اور نفسانی خواہشات کے سوا انہیں کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی۔ خبردار، تم میں سے کوئی اگر وہ وقت پائے اور وہ مالداری کی قوت رکھتے ہوئے فقر پر راضی ہو جائے، محبت پا سکنے کے باوجود ان سے عداوت پر راضی رہے، اور رضا الہی میں عزت حاصل کر سکنے کے باوجود تواضع سے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقوں کا درجہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت بارش میں گر گئے۔ آپ کو پناہ تلاش کرتے ہوئے ایک خیمہ نظر آیا۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس لوٹے تو پہاڑ کا ایک غار نظر آیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک شیر کھڑا تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ رکھا اور عرض کی، اے رب ذوالجلال، تو نے ہر چیز کا ٹھکانہ بنایا ہے مگر میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، تیرا ٹھکانہ میری رحمت ہے۔ میں قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے پیدا کردہ 100 حوروں سے تیرا عقد کروں گا، یعنی نکاح کروں گا، اور تیری دعوت ولیمہ 4000 سال جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر سال کے دن دنیا کی زندگی کے برابر ہوں گے، اور ندا کرنے والا میری فرمان سے ندا کرے گا، اے دنیا سے کنارہ کشی کرنے والوں، آؤ اور زاہد اعظم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شادی دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو، وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا جس کی ساری توجہ، اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے۔ یہ لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز موت کا کیسے مقابلہ کریں گے جو انہیں محبوب چیزوں سے جدا کر دے گی، اور جس کے بارے میں ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا۔ ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں حصول دنیا کے لیے ہیں، جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں، وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ، تمہارا ظالموں کے گھر سے کیا تعلق؟ تم اپنی توجہ اور تعلق اس دنیا سے جو بہت برا گھر ہے ہٹا لو، یہ صرف اسی کے لیے اچھی ہے جو اس میں رہ کر اپنے خالق کو راضی کر لیتا ہے۔ اے موسیٰ، میں ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاؤں گا۔ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیجا۔ وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، شاید تمہیں ابو عبیدہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو،
رب ذو الجلال کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا خوف نہیں، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اکثر اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ تم پر یہ دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ فراخ کر دے گا۔ فرمان نبوی ہے، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں نہ لگاؤ، آپ نے دنیا کی یاد میں منع کر دیا ہے، چاہے جائے کہ انسان اپنی تمام تر توجہ اسی پر مرکوز کر دے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔